ڈاکٹر صاحب، ایستھما اور ایگزیما ان کا کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اکثر بچوں میں یہ مسائل ہیں، آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ایستھمیٹک ہیں، پھر دیکھیں ایگزیما بھی ہو جاتا ہے انہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو استھما ہے، دما جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں جب بھی نزلہ زکام ہوگا، سر نہ نزلہ زکام، فلو، اور اس کے بعد چھینکیں جس کو ہم الرجی بھی کہہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بیماری بھی سمجھتے ہیں، ایون بخار، ٹھیک ہے، ایون کھانسی، ایون آپ کے جسم پہ دانے پھوڑے پھنسیوں کا بننا، موشن کا لگنا، الٹیاں آنا، یہ بیماریاں نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو بیماریاں کہہ دیا ہوا ہے۔ نزلہ زکام فلو اس وقت ہوگا جب آپ کے برین میں نروس، یہاں پہ آپ کے، جب ہم بلغمی رطوبات والی چیزیں زیادہ کھا لیں گے، ٹھنڈی چیزیں یا بادی چیزیں زیادہ کھائیں گے، بلغم بنے گی، دماغ کی طرف آئے گی، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹینکی کا یہاں پہ اسپیل وے اور مختلف چیزیں دی ہیں، یہ ڈرین آؤٹ ہے، ناک، آنکھ کے قریب ٹیئر سائنسز، میگزیلا سائنسز، مختلف سائنسز ہیں، وہ کھلتے ہیں اور پانی وہاں سے ڈرین آؤٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو نزلہ زکام فلو سمجھ کر اس کے بعد ہم اس کو فوراً اس کے لیے اینٹی الرجی، اینٹی بایوٹکس، پین کلر، کچھ بھی لے لیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو روکتے ہیں تو ہمارے سائنسز بلاک ہو جائیں گے، سائنسز بلاک ہوں گے تو وہ جو نالیوں کے اندر آ چکا ہوا ہے برین سے نکل کر، اس میں سے وہ آپ کی نالیوں میں رک گیا، جمنا شروع ہو جائے گا، اس کے لیے پھر بخار آئے گا۔ بخار ہماری باڈی کا نیچرلی اینٹی بایوٹک عمل ہے جو ہمارے جسم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ٹمپریچر کو بڑھاتا ہے، اور وہ مختلف فاسد مادوں کو، زہریلے مادوں کو کل کرنے چاہ رہا ہوتا ہے، یا یہ جہاں جو بلاک ہو رہی ہیں ان کے اندر وہ جم جائے گا تو یہ بلاک ہو جائیں گی، اس لیے بخار آتا ہے۔ پھر ہم بخار کو دبا دیتے ہیں فوراً 2 گولیاں پیناڈول دے کے، جو کہ 7 سال ہو گئے پاکستان میں پیناڈول واز بین، اور ہم اس کو کھا کر بخار، فلو کو دبا دیتے ہیں، بچوں کو سیرپ، اینٹی بایوٹکس، اینٹی الرجی دے کر۔ تو یہ سارے نمونیا میں دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ بچوں کی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کہ ہم نے جیسے ہی، اچھا ایک اور ہے جو بڑی ہی پریکٹس، وہ ماؤں کو پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے تھے، اب ہم نے شروع کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، وہ پیناڈول بھی دے دیتا ہے اور ساتھ اس کے بروفن سیرپ بھی دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں دونوں ملا کے، وہ کہتے ہیں 1 چمچ یا ڈراپر یا آدھا ڈراپر ڈوز کے مطابق پلاؤ۔ یہ دونوں دینے سے بچوں کو استھما، کھانسی اور دمے کے مسائل اور آگے آگے بگڑتا ہوا کام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کوئکلی اگر یہ بھی بتا دیں کہ جس کو فلو ہے یا ریشہ ہے، وہ اس کی کہا جاتا ہے کہ دہی نہ کھاؤ اور ساتھ میں کیلا نہ کھاؤ، اس سے ریشہ بڑھتا ہے۔ نہیں، کیلے سے نہیں بڑھتا، دہی سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، دہی سے بڑھے گا، لسی سے بڑھے گا، ٹھنڈی چیزوں سے بڑھے گا، بادی چیزوں سے بنے گا، یعنی آپ نے آلو ہے، گوبھی ہے، مٹر ہے، چاول ہے، چکن ہے، انڈا ہے، سفید چنے، چنے کی دال ہے، ماچ کی دال ہے، ان چیزوں سے بڑھے گا، آئس کریم ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ٹھنڈی ہے، یا ایسی چیزیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، ان سے بڑھے گا، بگڑے گا بھی۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ابھی سردی شروع ہو رہی ہے تو آپ کو ایک چیز دے دیتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ سونف لے لیں 1 پاؤ، کالے چنے بھنے ہوئے لے لیں 1 پاؤ، اور بادام کی گریاں لے لیں 1 پاؤ، ٹھیک، تینوں چیزوں کو لے کر آپ اس کو توے پہ، ذرا خشک توے پہ یا فرائی پان میں ان کو تھوڑا سا گرم کر لیں، اور اس کے بعد نیچے اتار کے تینوں کو کوٹ کے پیس کے برابر مکس کر لیں، اور اس کی ہم وہ بنا کر کسی شیشے کی بوتل میں اس کو گھر میں رکھ چھوڑیں۔ آپ بچوں کو آج سے، کیونکہ ستمبر شروع ہو چکا ہوا ہے، آپ بچوں کو ابھی سے، بڑے گھر میں سب اس کا روزانہ رات کو سوتے وقت 1-2 چمچ کھا کے سوئیں۔ آپ کو پورے اس سردی کے سیزن میں ای این ٹی کا سارے جتنے ای این ٹی ہے نا، سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے، آپ کو نزلہ زکام ہی نہیں ہوگا تو اگلے مسئلے کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک، نہ آپ کو دوائی کی ضرورت پڑے گی، نہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر بھی اگر زکام یا کچھ چیزیں آ جائیں یا چھینکیں آئیں تو ہماری باڈی کے اندر اعصابی جو طبیعت ہے یا جو مزاج اعصابی وہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ میری رطوبات بڑھ گئی، اعصابی رطوبات بڑھ گئی، تو اس کا حل بہترین ہے کہ لونگ دال چینی کا قہوہ بنا کے پئیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک، لونگ اور دال چینی کا قہوہ بنائیں، 1-2 ٹہنیاں پودینے کی پتوں سمیت بیچ میں ڈال لیں اور اچھا ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ یہ دال چینی گرم نہیں ہوتی؟ ذرا گرم تر ہوتی، گرم تر ہوتی، گرم خشک نہیں ہوتی۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ یہی دال چینی جو ہے نا، اس میں دنیا میں سب سے زیادہ ادویاتی خواص پائے جاتے ہیں، اسی دال چینی کے اندر ایسی ادویاتی خواص ہیں کہ آپ کے پینکریاس سے، لبلبے سے انسولین بننے میں معاونت کرتا ہے، اور ادھر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں انسولین لگاؤ، کیونکہ انسولین آپ کے لبلبے سے نہیں بن رہی، اور وہ کہتا ہے بن بھی نہیں سکتی، جبکہ ادھر دال چینی کے اندر اللہ نے ایسے خواص رکھے ہیں
تو دال چینی کا پاؤڈر بنا کے کوٹ کے خود تو پیس کے پاؤڈر بنا لیں, اور اس کا آدھا چمچ شوگر والے مریض صبح, آدھا چمچ رات کو سوتے وقت, آدھا چمچ جو ہے ان کو ادرک زیرہ اور پودینے کے کہوے کے ساتھ لینا چاہیے. بی پی جس نے دوائی ایک دفعہ کھا لی, ہاں بہت بڑی فراڈ بازی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے میرا سوال ہی پورا نہیں ہونے دیا. بہت بڑی فراڈ بازی. بلڈ پریشر بیماری نہیں علامت ہے, شوگر بیماری نہیں علامت ہے. ایک دفعہ کسی کا بی پی بڑھ گیا تو ڈاکٹر کو کہتا روز ساری زندگی آپ نے دوائی کھانی ہے. بھائی کیوں جی؟ بڑھے نا, آپ کا بڑھ سکتا ہے, کسی وقت بھی بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سٹروک ہو جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, فالج ہو جائے گا, کہتا ہے نا یہ بہت کچھ ہو جائے گا. ڈاکٹر کھاتا ہے؟ ڈاکٹر کھاتا ہے؟ آپ بتائیں, آپ کھاتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کھاتا. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, جو لکھ کے دیتا ہے وہ کھاتا ہے. اچھا وہ نہیں کھاتا؟ کیوں؟ وہ اسے پوچھیں آپ کھاتے ہو؟ اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے. نہیں, اسے پوچھیں آپ کھاتے ہو, وہ کہتا نہیں میں کیوں کھاؤں, کیسے؟ وہ کہتا میرا ہائی نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب مریض کو کہہ رہے ہو کہ تمہارا کل ہائی نہ ہو جائے, پرسوں بھی ہائی نہ ہو جائے, تو تم نے روز کھانی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کون سا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا کون سی ایسی وہ ہے چیز جس کے اس کا کبھی ہائی نہیں ہوگا؟ ہائی تو اس کا بھی ہو سکتا ہے نا. تو پھر تو سارے ڈاکٹر کے ٹبر کو بھی کھانا چاہیے, ساری قوم کو کھانی چاہیے. لیکن یہاں قوم لگی ہوئی ہے کہ روز کھانی ہے, اور وہ ڈائی یوریٹک آپ کے گردے فیل کر رہی ہیں, اور ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ. 20 لاکھ پاکستانی گردے ایک سال میں خراب ہو رہے ہیں. 20 لاکھ. آپ دیکھ لیں ڈیالسس مشینیں اور دڑا دڑ کیسے کام چمک رہے ہیں. ڈیالسس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں گردے واش ہوتے ہیں؟ گردے واش ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ بلڈ واش ہوتا ہے. فراڈ بازی. سب تو کہتے ہیں گردے واش کرانے کے لیے. تو مجھے کوئی ثابت کر دے کہ کسی کے مشین کے اوپر گردے, کبھی بھی دنیا میں 1.5 کروڑ لوگوں کے کڈنی ڈیالسس ہوتا ہے پوری دنیا میں, 1.5 کروڑ لوگوں کا, کسی ایک کے بھی گردے واش ہوئے ہوں تو میں ساری زندگی نوکر جناب, غلام, خادم. خون صاف ہوتا ہے. خون صاف ہوتا ہے. ہیموڈیالسس یعنی خون کو صاف کیا جاتا ہے اس مشین پہ, گردوں کا تو کچھ نہیں ہوتا. آپ تو گردے اور خراب کر رہے ہیں, داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور پاکستان میں وہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ڈیالسس ہو رہے ہوتے ہیں, ایک پیشنٹ دوسرے پیشنٹ کے مرنے کی دعا کر رہا ہوتا ہے تاکہ میری باری جلدی آ جائے. تو یہ نیچر اور فطرت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ قدرت نے بھی تو ڈیالسس کا طریقہ دیا. گردے واش کرنے کا قدرتی طریقہ دے دوں, قدرتی طریقہ دے دوں. ضرور. مٹی کا ایک گھڑا لیں, کوئی بھی سائز ہو, اس کے اندر آپ انگور کے پتے لے لیں, ان کو دھو کے وزن کر لیں پہلے, اس کے بعد ان کو دھو کے 1 پاؤ انگور کے پتے, ایک گھڑا پانی کا فلٹر والا یا بوائل واٹر, وہ اس میں ڈال لیں. 1 پاؤ انگور کے پتے ڈال لیں, 10 گرام اس میں کلمی شورا ڈال لیں, 10 گرام جونکھار. یہ 2 چیزیں جو پنساری سے ملیں گی, پنسار جو جڑی بوٹیاں بیچتا ہے اس سے ملیں گی. 10 گرام کلمی شورا, 10 گرام جونکھار, 1 پاؤ انگور کے پتے اس میں ڈال کے مکس کر کے اس کو 6 گھنٹے پڑا رہنے دیں. 6 گھنٹے کے بعد اسی گھڑے میں سے پانی مریض کو پلانا ہے. جب پلانا ہے سادہ پانی مریض کا بند کر دیں, بالکل نہیں دینا, اور گھڑے والا پانی اس کو دیں. اور جتنا پانی گھڑے میں سے پینے کے لیے نکالیں اتنا ابلا ہوا یا فلٹر والا سادہ پانی اس کے اندر اور ڈالتے رہیں ساتھ ساتھ. 2 3 4 دن یا 4 5 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 15 دن 10 دن, یہ ڈیپینڈ کرے گا موسم کے مطابق. جب گھڑے میں بیڈ سمیل پیدا ہو جائے تو وہ پانی گرا کے ضائع کر دیں, گھڑا اچھی طرح دھو لیں, نئے سرے سے یہی ساری چیزیں بنا کے دوبارہ سے پانی بنا لیں. یہ پانی مریض کو صرف پلائیں, جب بھی پلائیں یہی پانی گھڑے والا دیں, ان 3 چیزوں والا. آپ کے گردے واش ہوں گے اور مشینوں پہ خون صاف ہو رہا ہے, اور آپ اس پہ ایک مشین کے اوپر مریض اس وقت کاسٹ کر رہا ہے کم از کم 10 سے 12 یا 12 سے 15 ہزار روپے ایک وقت 4 گھنٹے کا دے رہا ہے کم از کم. اور کروا کیا رہا ہے؟ خون صاف. مشین خون کھینچتی ہے, صاف کر کے واپس بھیج دیتی ہے. اچھا اب ذرا یہ سوچیں کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہماری بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پورے جسم میں گھوم کے ہر آدھے گھنٹے بعد گردوں میں پہنچتی ہے. 28 سے 32 منٹ کا دورانیہ ہے, اور ہر 28 سے 32 منٹ کے بعد میرے اور آپ کے گردوں میں خون جاتا ہے, صاف ہوتا ہے, زہریلے مادے پیشاب کی طرف, مثانے کی طرف, اور باقی خون صاف ہو کے واپس آ جاتا ہے. سارے ٹاکسز ادھر کو نکل جاتے ہیں. اور دنیا میں دیکھ لیں کہ ایک ڈیالسس کا 12 سے 15 ہزار ڈاکٹر یا کہیں بھی کاسٹ آ رہی ہے. اور وہ اللہ جو مجھے اور آپ کو اور ان سب کو پچھلے کئی سالوں سے پوری عمر جتنی بھی جس کی انسان کی اس وقت دنیا میں ہوگی ہوئی ہے, ہر آدھے گھنٹے بعد میرا اللہ آپ کا سب کا خون صاف کر رہا ہے. اور ہم 10-12 ہزار نہیں, وہ صرف آپ سے کہتا ہے کہ 5 وقت صرف میری طرف آ جاؤ.
اور ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ جاتے ہیں. آتی نا آواز حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، نہیں جاتے ہم. اور ادھر 12 سے 15 ہزار دیتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے اب تک میرا اور آپ کا ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہمارے گردے فلٹر کر رہے ہیں، ہم اس اللہ کو آج تک ہم نے کیا دیا؟ اللہ آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کرتا. اللہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں جتنی اپنے بندے سے، جتنی میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بندہ بھی اسی طرح میرے سے شدید محبت کرے، فطرت اور نیچر کے قریب رہے. اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ آپ بیمار ہوں. اللہ دیا فیکٹریاں نے جڑیاں انہیں چلانیاں نے کہ بیمار کرے گا پھر تانوں شفا دے گا، دوائیاں بیچے گا. نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. تو وہ ایسی چیزیں جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا وہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ نیچروپیتھی ہے سر، وہ نیچر ہے، وہ سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ جس کو ہم سائنس سمجھ رہے ہیں، جو چیز انسان کو اس کی فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے، سر آپ نے بتانا ہے، جو چیز انسان کو اس کی فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے وہ سائنس ہے، یا جو اس کی نیچر اور فطرت میں مزید بگاڑ پیدا کر کے دور لے کے جائے وہ سائنس ہے؟ جو قریب لائے وہی سائنس ہے. تو وہ تو نیچرل ہے، وہی نیچروپیتھی ہے. یہ جو ایلوپیتھی ہے یہ تو فرنگی طب ہے، یہ ساری آپ کی فطرت اور نیچر میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے. ہر دوائی کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہیں، پھر بھی ڈاکٹر کہتا ہے ہاں یہ ہونے ہیں بٹ آپ کھائیں جی کیا کریں. پھر آپ کو دنیا میں اس کا علاج ہی کوئی نہیں. تم سالہ لگتا ہے دنیا کا. شفا جس نے دینی ہے اس نے فرما دیا، حدیث نبوی موجود ہے. اور میں ڈرتا ہوں کہ جس دن میرے آقا نے، ایک دن تو اس کی بارگاہ میں جانا ہے بے شک، تو جس دن میرے آقا نے یا میرے اللہ نے وہاں پوچھ لیا کہ بتاؤ نا ذرا ڈاکٹر فلاں ادھر آؤ نا، تم دنیا میں کہتے تھے کہ اس کا علاج کوئی نہیں، اس کا علاج ہی کوئی نہیں، اور تم میری چھوڑو. یہ اللہ پوچھے اگر کہ تم میری چھوڑو، تم میرے محبوب کی حدیثوں کی باتوں کی تم نفی کرتے رہو، تو ادھر آنا ذرا. کیا کرے گا یہ ڈاکٹر آج کا جو ایک گاڑی پہ بکا ہوا ہے، جو چند ٹورس پہ بک جاتا ہے؟ اس کو جواب دینا پڑے گا تو کیا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب اتنے لوگوں کو اپنے خلاف نہ کریں آپ. کوئی بات ریکویسٹ ہے، کوئی بات نہیں، ریکویسٹ ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو سچ ہے نا وہ قوم تک جانا چاہیے. اس سچ کو، اس حق کو، وہ حق سچ کی آواز نہیں کوئی روک سکتا. کہ روک سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی تو غلط فہمی لوگوں کی دوری ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑوں کی ہو چکی ہوئی ہے، بڑوں کی ہو چکی ہوئی. آخر میں لوگوں کے لیے ایک میسج، وہ لوگ جو کہ ہلکا سا کچھ ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، بھاگے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے اور کب تک گھر ہی رہ کے اس بیماری سے لڑنا ہے، اور کتنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اسے پہلے دیکھ لے اور کچھ کر سکتا ہے تو گھر میں ہی کچھ کر لے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنی نیچر اور فطرت کے قریب رہے تو یقین کرے کچھ ہوگا نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم فطرت اور نیچر کے قریب آ جائے، یقین کریں بیمار نہیں ہوگے، نہیں ہو سکتے. اور اگر ہو جائیں تو پھر یہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کو ایک کچن ریمیڈی ہے